کاروبار کی حدود تبدیلی کے لیے درخواست کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ ٹیکس رجسٹریشن ایک سے دوسرے دفتر یا زون منتقلی پر فیصلہ کیا گیا۔ دفتر یا زون منتقلی کی درخواست آن لائن پورٹل میں دینا ہوگی۔ FBR حکام کے مطابق مینول درخواست پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ حدود تبدیلی کی اجازت چیف کمشنر کی منظوری سے ہو سکے گی۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کاروبار کی حدود تبدیلی کے لیے درخواست کا طریقہ کار تبدیل، ٹیکس رجسٹریشن ایک سے دوسرے دفتر یا زون منتقلی پر فیصلہ۔ دفتر یا زون منتقلی کی درخواست آن لائن پورٹل میں دینا ہوگی۔ FBR حکام کے مطابق مینول درخواست پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ حدود تبدیلی کی اجازت چیف منسٹر کی منظوری سے ہوگی۔ مزید تفصیلات کے لیے جوائن کیا ہے عمیر عظمت نے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکس رجسٹریشن کے لیے ایک زون سے دوسرے زون میں منتقلی کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے اور اب قوانین سخت کر دیے گئے ہیں، جو کہ کاروباری طبقے کے حوالے سے اہم خبر ہے۔ اب اگر کوئی بھی ٹیکس گزار اپنی ٹیکس رجسٹریشن FBR کے پاس ایک زون سے دوسرے زون میں منتقل کرنا چاہتا ہے تو اس کو آن لائن درخواست دینا ہوگی، جس پر متعلقہ زون یا یونٹ انتظامیہ کی جانب سے مکمل پروسیسنگ کر کے رپورٹ چیف کمشنر کو بھجوائی جائے گی اور پھر اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ چیف کمشنر FBR دیں گے اور ان کی اجازت کے ساتھ ہی ایک زون سے دوسرے زون میں ٹیکس رجسٹریشن منتقل ہو سکے گی۔ تاہم وہ ٹیکس گزار جو کہ روایتی انداز میں کاغذی درخواست جمع کروائیں گے تو اس پر کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوگی اور اس درخواست کو رد کر دیا جائے گا۔ FBR حکام کے مطابق ان تمام اقدامات کا مقصد ٹیکس سسٹم کی ڈیجیٹلائزیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس گزاروں کے لیے سہولت ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر ہی آن لائن اپلیکیشن جمع کروا سکیں گے اور پھر بعد ازاں پروسیسنگ مکمل ہونے کے بعد اس کی اپروول جو ہے متعلقہ ٹیکس گزار کے سسٹم میں ہی میل کے ذریعے اس کو مل جائے گی۔ جی بہت شکریہ عمیر عظمت اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں فیصل آباد میں سب رجسٹرار کی دفاتر اپڈیٹ۔ اب شہری بیک وقت فرد انتقال اور پھر اندراج کی خدمات ایک ہی آفس سے حاصل کر سکیں گے۔ اقدام سے شہریوں کے لیے وقت کی بچت اور انہیں مختلف دفاتر کے چکر بھی نہیں لگانا پڑیں گے۔ فیصل آباد میں سب رجسٹرار دفاتر اپڈیٹ کر دیے گئے۔ چک جھمرا میں رجسٹری برانچ، فیصل آباد شہر میں لینڈ ریکارڈ سینٹر، تحصیل صدر میں ای خدمت مرکز سے سہولیات حاصل ہو سکیں گی، جبکہ تاندلیہ والا، جڑا والا اور سمندری کے تحصیل دفاتر میں سب رجسٹرار کی خدمات کو مزید اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، جہاں تمام شہری بیک وقت فرد انتقال اور اندراج کی سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ ای رجسٹریشن سینٹر سے ہی پراپرٹی کے حوالے سے تمام تر خدمات حاصل ہو سکیں گی۔ شہریوں کو اب ریونیو خدمات کے لیے مختلف دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ ای رجسٹریشن سینٹر سے سبھی خدمات مل سکیں گی۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کی تیاری شروع کر دی گئی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور دیگر ٹریڈ باڈی سے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں۔ FBR حکام کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کی تجاویز اور ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ تیار کیا جائے گا۔ FBR نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری شروع کر دی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور دیگر ٹریڈ باڈی سے بجٹ تجاویز طلب کر لی گئیں۔ ٹیکس نیٹ اور ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے تجاویز مانگی گئی ہیں۔ مقامی و بیرونی سرمایہ کاری میں بہتری اور ٹیکس ٹو GDP کی شرح میں اضافے کے لیے آراء بھجوائی جائیں گی۔ FBR حکام کے مطابق اسٹیک ہولڈرز کی تجاویز اور ڈیمانڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ تیار کیا جائے گا۔ دوسری جانب کاروباری طبقے کی جانب سے کاروبار دوست پالیسیاں بنانے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ کیمرامین سلیم راجپوت کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ آگے بڑے، اہم خبر آپ کو دیں۔ فیصل آباد میں سرگودا روڈ کی اسٹریٹ لائٹ بھی عرصہ دراز سے خراب ہیں۔ اسٹریٹ لائٹ خراب ہونے کے باعث حادثات سمیت چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، اہم خبر ہے فیصل آباد سے۔ فیصل آباد میں سرگودا روڈ کی اسٹریٹ لائٹ بھی عرصہ دراز سے خراب ہیں۔ اسٹریٹ لائٹ خراب ہونے کے باعث حادثات سمیت چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے جوائن کیا ہے طلحہ باجوہ نے۔ جی طلحہ، بتائیے گا کیا وجوہات ہیں؟ جی بات کرتے جائیں شہر فیصل آباد اسٹریٹ لائٹس مسائل حل نہ ہو سکے۔ مین شاہراہ سرگودا روڈ کی اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ عرصہ سے غیر فعال ہیں، جس کے باعث حادثات معمول بن چکے ہیں۔ اندھیرے کی وجہ سے چوری ڈکیتی کی وارداتیں جو ہیں وہ بھی اس روڈ پر جو ہے معمول بن چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب مجھے بتائیں کہ کیا خراب ہے، کن مشکلات کا شکار ہیں؟
طلحہ باجوہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ فیصل آباد میں سرگودا روڈ کی سٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے خراب ہیں۔ سٹریٹ لائٹس خراب ہونے کے باعث حادثات سمیت چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں فیصل آباد سے سرگودا روڈ کی سٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے خراب، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ بہت شکریہ طلحہ باجوہ ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبر آپ کو دیں، علی اینڈ کو رشید احمد کنسورشیم فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کی معاونت سے تحصیل گوجرا کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے پرعزم۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر جاوید حسین کہتے ہیں شہر کو صاف ستھرا بنانے میں ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ شہری صفائی کی مد میں بھیجا جانے والا بل فوری ادا کر کے ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ گوجرا میں ستھرا پنجاب مہم کامیابی سے جاری، جہاں علی اینڈ کو رشید احمد کنسورشیم تحصیل گوجرا کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے عزم کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ شہر کو مسلسل صاف رکھنے کے لیے ریونیو کلیکشن کا مرحلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ اس موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر علی اینڈ کو رشید احمد کنسورشیم جاوید حسین نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ شہر کو صاف ستھرا بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ علی اینڈ کو رشید احمد کنسورشیم تحصیل گوجرا کے اندر ایک پراپر پلان کر چکی ہے ریونیو کلیکشن کے سلسلے میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیم بالکل تیار ہے، ہماری گاڑیاں تیار ہیں، ہماری ٹیم تمام بزنس کمیونٹی کے پاس 101 شاپس کے اوپر وزٹ کر رہے ہیں اور ان کو ایک پورا اس کا میتھڈ بتا رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے اپنے بل پے کرنے ہیں، جن کو بل نہیں ملے ان کو بل ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے تحصیل گوجرا کے کہ پلیز اپنے اپنے بل ادا کریں تاکہ ہم گوجرا کو مزید صاف ستھرا بنا سکیں۔ ستھرا پنجاب ٹیم کی طرف سے ہمیں سینیٹیشن بل موصول ہوا ہے تو ہم نے یہ اپنا فرض سمجھ کے اس کو سبمٹ کروا دیا ہے، کیونکہ مینول سویپنگ اور صفائی کا نظام جو ہے ہمیں یہ مہیا کرتے ہیں۔ تو ایک شہری اچھا شہری ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کو یہ اپنا بل جمع کروانا چاہیے۔ جاوید حسین کا کہنا تھا کہ صفائی کی مد میں بھیجا جانے والا بل بر وقت ادا کر کے تاجر برادری ذمہ داری کا ثبوت دیں کہ آپ کے ادا کردہ بل ہی سے گوجرا کو مزید صاف اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 گوجرا۔ چنیوٹ میں آٹے کی قلت ختم کرنے کا اقدام، ضلع بھر کے لیے آٹے کا کوٹا بڑھا دیا گیا۔ کوٹا 7000 سے بڑھا کر 8890 تھیلے کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر حمزہ نور کہتے ہیں چنیوٹ کی 110 شاپس اور 3 ٹریکنگ پوائنٹس پر آٹا وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ مارکیٹ میں کہیں آٹے کی شارٹیج نہیں ہے۔ مارکیٹ میں آٹا سرکاری نرخوں پر فراہم کیا جا رہا ہے۔ 10 کلو آٹا 905 اور 20 کلو آٹے کا تھیلا 1810 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 10 کلو آٹے کے 8500 سے زائد تھیلے سپلائی ہو رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نے مزید کہا زائد قیمت اور ذخیرہ اندوزی پر زیرو ٹالرنس بلا تفریق کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پاسکو گندم خرد برد کرنے کے مقدمے میں پیش رفت، ایف آئی اے نے پرائیویٹ بروکر منشا کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی نشاندہی پر گندم کی مزید 175 بوریاں برآمد کی گئیں۔ ملزم سے خالی باردانے کے 125 بیگز بھی برآمد ہو گئے۔ مقدمے میں زونل ہیڈ سمیت 5 ملزمان سمیت پہلے ہی گرفتار ہیں۔ ملزمان کے بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹیز کا ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ خبر آپ کو دیں، کلاس 4 کی کانٹریکٹ ملازمین کو توسیع نہیں ملے گی۔ محکمہ بلدیات فیصل آباد نے وضاحت جاری کر دی۔ حکام کے مطابق عارضی ملازمین کو دوبارہ توسیع نہیں دی جا رہی۔ ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین میں ایک ہی بار ایڈجسٹ ہو سکیں گے۔ واضح رہے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے مقامی حکومتوں کو عارضی طور پر ملازمین رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ خبر آپ کو دیں، غالب سٹی میں جواں سالہ بیٹا والد کی گاڑی تلے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا۔ منور نامی شہری گھر کے باہر کھڑی گاڑی لے کر جانے لگا تھا۔ منور کا جوتا لیور میں اٹکا اور گاڑی سامنے کھڑے بیٹے جنید پر چڑھ دوڑی۔ 30 سالہ جنید گاڑی کی ٹکر سے موقع پر دم توڑ گیا۔ مدینہ ٹاؤن پولیس نے کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی ہے۔ افسوسناک خبر ہے غالب سٹی سے۔ غالب سٹی میں جواں سالہ بیٹا والد کی گاڑی تلے آ کر جاں بحق۔ منور نامی شہری گھر کے باہر کھڑی گاڑی لے کر جانے لگا تھا۔ منور کا جوتا لیور میں اٹکا، گاڑی سامنے کھڑے بیٹے جنید پر چڑھ دوڑی۔ 30 سالہ جنید گاڑی کی ٹکر سے موقع پر دم توڑ گیا۔ فیصل آباد میں شہری کا اندھا قتل، پولیس نے مقتول کی بیوی اور دوست کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، تھانہ رضا آباد پولیس نے کیس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حل کیا۔ پولیس کے مطابق عثمان کے قتل میں اہلیہ اور دوست اختر ملزم ہیں۔ ملزمان نے عثمان کو زہر دے کر قتل کیا تھا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ افسوسناک خبر ہے فیصل آباد سے۔ فیصل آباد میں شہری کا اندھا قتل، پولیس نے مقتول کو بیوی اور دوست کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ رضا آباد پولیس نے کیس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حل کیا۔ پولیس کے مطابق عثمان کے قتل میں اہلیہ اور دوست اختر ملزم ہیں۔ ملزمان نے عثمان کو زہر دے کر قتل کیا تھا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔
محبوبہ کے شوہر کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم حسن علی ڈسکورٹ پولیس کو 13 سال سے مطلوب تھا۔ فیصل آباد میں اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ملزم نے خاتون کے کہنے پر اس کے خاوند کو قتل کیا تھا۔ ملزم کے خلاف 2012 میں مقدمہ درج ہوا۔ ملزم واردات کے بعد سے روپوش تھا۔ محبوبہ کے شوہر کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم علی حسن کو ڈچکوٹ پولیس کو 13 سال سے مطلوب تھا۔ خبر ہے جنگ میں 2 بچوں کا باپ 7 روز سے لاپتہ۔ اقبال حسین گھر سے نکلا پھر واپس نہ آیا۔ اہل خانہ اور عزیز و اقارب شدید پریشان۔ تھانہ سٹلائٹ ٹاؤن میں گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے وسیم عزیز سے۔ جی بالکل، محلہ حسین آباد کا رہائشی محمد اقبال 7 روز قبل گھر سے نکلا اور واپس نہ آیا۔ 2 بچوں کا والد جو ہے اس کی گمشدگی پر لاحقین پریشانی میں مبتلا ہیں۔ میرے ساتھ ان کی جو بیگم ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ماں جی بتائیے گا کب سے وہ لاپتہ ہیں اور کیا FIR درج کروائی ہے؟ جی کرائیے منگل نو گیا ہے، صبح 10 بجے دا غائب ہے۔ اسی باج کے ٹوبے تائیں اسی تلاش کیتا ہے، سانو نہیں ملدا پیا۔ ساڈی اپیل ہے پاگل ہے تے سانو مل ونجے۔ درخواست کی جا رہی ہے شہریوں سے کہ اگر انہیں کہیں پر وہ نظر آئیں تو جو نمبر دیا گیا ہے اس پر رابطہ کریں تاکہ ان کی پریشانی جو ہے وہ کم ہو سکے۔ جی شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں پتنگ بازی اور پتنگ سازی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 7 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان میں احمد سبحان الیاس اور آریان اور دیگر شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے متعدد پتنگیں اور ڈور برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ صدر اور رضا آباد میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں فیصل آباد میں پتنگ سازی اور پتنگ بازی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 7 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان میں احمد سبحان الیاس اور آریان اور دیگر شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے متعدد پتنگیں اور ڈور برآمد ہوئی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ صدر اور رضا آباد میں مقدمات درج کیے گئے۔ پاکستان ہائی کورٹ مومن کے مرحومین کی رسم کل فیصل آباد کے آبائی گاؤں ککٹاں والی میں ادا کی گئی ہے۔ عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحومین کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی اور دعائے مغفرت کی گئی۔ علاقے میں ہر آنکھ اشکبار اور ہر چہرہ غمگین دکھائی دیا۔ ورثہ غم سے نڈھال اور گاؤں میں سوگ کی فضا طاری رہی۔ سرگودھا میں 2 روز قبل دھند کے باعث تحصیل کوٹ مومن کی دھرتی خون سے رنگ گئی، جہاں چک شہزاد اسلام آباد عزیزہ کی وفات پر جانے والے خاندان کا مزدہ نہر میں جا گرا۔ دلخراش سانحے میں بدقسمت خاندان کے 14 افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل تھے، جنہیں گزشتہ شب فیصل آباد کے علاقہ خانوانہ کے نواحی گاؤں ککراں والی میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج صبح مرحومین کی رسم کل ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی گئی۔ احسال ثواب کی تقریب میں عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی جانب سے مرحومین کے لیے فاتح خوانی اور دعائے مغفرت کی گئی۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشک بار اور ہر چہرہ غمگین دکھائی دیا۔ ورثہ غم سے نڈھال جبکہ علاقے میں سوگ کی فضا طاری رہی۔ موسم سرما میں دھند کے باعث ٹریفک حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حکومت کو جامع حکمت عملی مرتب جبکہ عوام کو چاہیے کہ سفر سے قبل محکمہ ہائی ویز کی ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ دھند میں حادثات روکنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ہائی ویز پر گاڑی مالکان سے SOPs پر عمل کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ ریفلیکٹرز اور فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ بیک لائٹ خراب ہونے پر کارروائی کی جائے۔ DIG ہائی وے پیٹرولنگ نے ہدایات جاری کی۔ مزید کہا ہائی ویز پر گاڑیاں قافلے کی صورت میں گزاری جائیں۔ ریجنل پیٹرولنگ سربراہان عمل کروانے کا پابند ہے۔ خبر آپ کو دیں، پیٹرولنگ پولیس نے بچڑا بچہ والدین سے ملا دیا۔ روشن والی جھال کی ٹیم نے فرزناسی کی مثال قائم کر دی۔ ہیڈ کانسٹیبل عتیق کو 9 سالہ محسن دوران ڈیوٹی ملا تھا۔ پیٹرولنگ ٹیم نے سوشل میڈیا کی مدد سے والدین کو تلاش کیا۔ والدین بچے کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ SSP پیٹرولنگ مرزا انجم کمال ٹیم پر نازاں، کہا ہیڈ کانسٹیبل عتیق اور ان کی ٹیم کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ شہریوں کی خدمت اور حفاظت کرنے والے افسران ادارے کا فخر ہیں۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو ہمیشہ سراہا جائے گا۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں عرس کی تقریبات پین بازار ملک پور میں منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت ڈویژنل صدر اور ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر آصف رضا قادری نے کی۔
مہمان خصوصی مولانا محمد علی حسین رضوی، حافظ محمد یاسر قادری المدنی، اکرم بٹ، شفقت قادری، مشتاق مغل، ابراہیم قادری، حافظ محمد اکرم تھے۔ اس موقع پر ڈویژنل صدر اور ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں آصف رضا قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا، محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے نامور محدث اور مفسر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم و دعوت کو زندگی کا مشن بنایا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز فکر قرار دیا۔ علم و روحانی خدمت کے سبب پر آپ رحمۃ اللہ علیہ ملت کے رہنما بنے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا درس حدیث ایمان کی حرارت اور عشق مصطفیٰ کا پیغام بنتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے بے شمار افراد نے صراط مستقیم کی دولت پائی۔ پاکستان میں اہل سنت کے تخصیص کے استحکام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی کردار ہے۔ سرگودا روڈ بائی پاس پر معروف صوفی شخصیت مولانا ممتاز احمد چشتی کی عرس کی تقریبات، بانی تحریک درود و محفل صاحب زادہ محمد عثمان القادری چشتی کی شرکت، امن و سلامتی کا پیغام دیا۔ بائی پاس روڈ پر دروڑا بائی 20 لائن پر استاذ علماء مولانا محمد ممتاز احمد چشتی کی عرس مبارک کی مناسبت سے منعقدہ روحانی اجتماع، بانی تحریک درود محل صاحبزادہ محمد عثمان القادری چشتی اور ان کے صاحبزادگان اور محمد نور عثمانی اور وجیہ الثانی عثمانی کی شرکت۔ صاحبزادہ محمد عثمان القادری نے کہا، ہم درود و سلام پڑھیں اور پڑھائیں گے اور ہر گھر کو درود محل بنائیں گے۔ شرکا کو تلقین کی گئی وہ دنیا میں امن و سلامتی کے فروغ کو اپنا کردار ادا کریں۔ شرکا میں موجود محمد تنویر کو قرآن دازی کے ذریعے عمرے کا ٹکٹ دیا گیا۔ حاضرین نے خوشی اور دعاؤں کا اظہار کیا۔ مولانا حافظ محمد رشید احمد رضوی کی اہلیہ کی رسم کل جامعہ مسجد ختیجہ طارق آباد میں پڑھایا گیا۔ اہل علاقہ اور عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علامہ محمد مولانا غلام فرید اظہر قادری کے صاحبزادے مولانا حافظ رشید احمد رضوی کی اہلیہ کی رسم کل خوانی کا انعقاد کیا گیا۔ شہر بھر سے سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ جھنگ میں الاحسان ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے فری آئی کیمپ، امراض چشم کے سینکڑوں مریضوں کا مفت طبی معائنہ اور لینس ڈالے گئے۔ الاحسان ویلفیئر سوسائٹی اور بزم خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتراک سے فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں امراض چشم میں مبتلا سینکڑوں مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آئی کیمپ میں ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں شہریوں کو آنکھوں کا تفصیلی معائنہ کیا جا رہا ہے، جبکہ مستحق مریضوں کو مفت لینس بھی ڈالے جائیں گے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ کیمپ کا مقصد ایسے افراد تک علاج کی سہولت پہنچانا ہے جو مالی مشکلات کے باعث مہنگے علاج سے محروم رہتے ہیں۔ آئی کیمپ کے انتظامات میں راجہ عمر، محمد ندیم، مہر عبدالرزاق سمیت دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں، جبکہ چودھری منظور، غلام مصطفیٰ بٹی اور حاجی احمد حسین نے بھی کیمپ میں شریک ہو کر فلاحی اقدام کو سراہا۔ پی سی بی کے زیر اہتمام جھنگ میں انٹر کلب کرکٹ ٹورنامنٹ سپورٹس اسٹیڈیم مائی ہیر میں پنجاب شالیمار لائنز اور پپو میموریل کرکٹ کلب کے درمیان فائنل کا میچ کھیلا گیا۔ پی سی بی کے زیر اہتمام جھنگ میں انٹر کلب کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ شالیمار لائنز اور پپو میموریل کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا گیا۔ پپو میموریل نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ شالیمار لائنز نے پہلے کھیلتے ہوئے 152 رنز سکور کیے، جبکہ پپو میموریل نے 7 وکٹوں سے اپنا میچ اپنے نام کر لیا۔ کھلاڑیوں نے چیئرمین پی سی محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا، گراؤنڈ لیول پر کرکٹ کا آنا خوش آئند ہے۔ شورکوٹ سپورٹ انتظامیہ کی جانب سے کرکٹ ٹورنامنٹ فالکن ایڈیشن نمبر 6 سالانہ لیدر بال ٹورنامنٹ 8 ٹیموں کے مابین میچز کا انعقاد کیا گیا۔ فالکن ایڈیشن نمبر 6 سالانہ لیدر بال ٹورنامنٹ میں شاہین شورکوٹ کینٹ، برڈ کلب کینٹ، پیر محل 11، ابوذر شاہین، حسو بیلیل کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ فالکن بھنگولہ لائنز 7، سیال 11، کلندر بادشاہ گھڑ موڑ کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر سپورٹس انچارج میڈم ساجدہ، ایونٹ مینیجر رانا خرم، محمد ضیاء، محمد نعمان، محمد پرویز، ڈاکٹر اویس کے علاوہ کھلاڑیوں اور شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایونٹ مینیجر رانا خرم کا کہنا تھا، کلندر بادشاہ گھڑ موڑ کی ٹیم فائنل میچ جیتی ہے اور جیتنے والی ٹیم اور کھلاڑیوں کے انعامات بھی دیے گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اتوار کے روز جوانوں نے بڑی تعداد میں کھیل کے میدانوں کا رخ کر لیا۔ نوجوان کہتے ہیں، ہفتے بھر کی تھکان اور سٹریس دوستوں کے ساتھ کھیل کر ہی اتارتے ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں چھٹی کے دن کھیل کے میدان آباد ہو گئے۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے، کرکٹ پسندیدہ کھیل ہے، کرکٹ کھیلنا ذہنی دباؤ کم کرنے کا ذریعہ ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی تقریب فیصل آباد سے سینیٹر رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی، فاروق خان شریک ہوئے۔ MNA شہباز بابر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی فیصل آباد سے سینیٹر رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی کی شرکت، MNA شہباز بابر، فاروق خان نے بھی شرکت کی۔ CEO کیئر سروسز کنسورشیم انجینئر میاں محمد شفیق کی صاحبزادے کی شادی کی تقریب میں شہر کا ایک بڑا ایونٹ بن گئی۔ مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات جانیں اس رپورٹ میں۔ کیئر سروسز کنسورشیم اور ایلکن ایسوسی ایٹس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر میاں محمد شفیق کی صاحبزادی ڈاکٹر واسفہ شفیق کی شادی سابق وائس چانسلر GC یونیورسٹی ڈاکٹر ناصر امین کے صاحبزادے ڈاکٹر ہمایوں ناصر کے ساتھ ہوئی۔ مقامی مارکی میں ہونے والی شادی کی تقریب میں شہر بھر سے اہم شخصیات نے شرکت کی۔ چیئرمین کیئر سروسز کنسورشیم ڈاکٹر رائے قمرالزمان، چیئرمین HEC ڈاکٹر اقرار احمد خان، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر میاں عرفان منان، سابق MPA میاں اجمل آصف، کیئر سروسز کے صدر کیسر خان، چیف آپریٹنگ آفیسر رائے فخرالزمان، سینئر مینیجر آپریشن شفیق اشرف، CFO محمد عدیل، چیف مینجمنٹ آفیسر فاروق خان، ڈائریکٹر کمیونیکیشن اینڈ اویئرنیس اویس ڈوگر اور ٹرانسپورٹ مینیجر میاں عابد نے بھی شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ VC GC یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر رؤف اعظم، CEO FWMC رؤف احمد، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار شہزاد بشیر چیمہ، پروکیورمنٹ مینیجر FWMC وقاص اصغر، IT مینیجر FWMC اسد الہی، ڈسٹرکٹ مینیجر FWMC حافظ طیب ملک، ڈاکٹر آصم محمود، طارق لطیف، ڈاکٹر عبدالرؤف بھٹی، ڈاکٹر اصغر جمال، ڈاکٹر ساجد سہیل، ڈائریکٹر واسا اویس جمال، ڈاکٹر بہرام، محسن اور سہیل سمیت بڑی تعداد میں اہم شخصیات نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر معزز مہمانوں نے انجینئر میاں محمد شفیق کو ان کی صاحبزادی کی شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ طلحہ باجوہ، سٹی 41 فیصل آباد۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔